یہ کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا فی 6 ایام۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اتوار کے دن سے اللہ نے اس کام کا آغاز کیا۔ اور جمعے والے دن اللہ پاک نے زمین و آسمان کو مکمل فرمایا۔ جمعے کا دن اللہ کے ہاں ایسی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود بخشا تو جمعے کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس وجود میں جب روح ڈالی گئی تو جمعے کا مقدس دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو جمعے کا دن تھا۔ ثانیے حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جب اللہ نے کنارے لگایا تو جمعے کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے کنویں سے زندہ نکالا تو تب بھی جمعے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو بھی جمعے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جب چھری چلائی، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تھی اور دن جمعے کا تھا۔ جس دن مکہ فتح ہوا وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر جب لڑی گئی تو وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ جمعے کا دن ایسا مقدس اور مطہر دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابیں اتاریں، تورات، زبور، انجیل، 4 کو بڑی اہمیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے 4 صحابہ بڑے عظیم ہیں جنہیں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کہتے ہیں۔ اور سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں، جسے شعبان، رمضان، ذی الحجہ اور محرم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں 4 دن بڑی عظمت والے ہیں، یوم عرفہ، ذی الحجہ کا دن، عید الاضحیٰ، عید الفطر اور چوتھا جمعۃ المبارک کا دن۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمعے کا دن بڑا مقدس ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ جمعے کا دن ایسا مقدس دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے والے دن خطیب کے جتنا قریب ہو کر بیٹھے گا، اگلی صف میں جتنا زیادہ ہو کر بیٹھے گا، جنت والے دن اس کو اتنا ہی زیادہ قریب سے اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہم لوگوں کا تو مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم اذان کا وقت دوسری اذان کا قریب ہو تو مسجد میں جائیں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے جمعے کی فضیلت کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان تمام تر نعمتوں کی مشابہت دنیا کے اندر رکھی ہے۔ جیسے بعض علاقوں میں یا بعض کسی گھر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایسا کھانا تیار ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا پہلے کون سی چیز کھانی ہے یا کیسے کھانی ہے، لیکن دنیا کے اندر جس طرح کا انگور ہے اسی طرح کا انگور جنت میں ہوگا، مگر ذائقہ مختلف ہوگا۔ جیسا انار دنیا کے اندر ہے اسی طرح کا انار جنت میں دکھائی دے گا، مگر اس کے ذائقے مختلف ہوں گے، تاکہ انسان کو کھانے کے اندر پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو، اسے پتہ ہو کہ دنیا کے اندر میں اسے ایسے کھایا کرتا تھا، ایسے ہی کھاؤں گا۔ ذائقے مختلف ہوں گے، مگر نعمتیں دنیا کی نعمتوں جیسی ہوں گی، مگر ذائقہ اور ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتی کو جنت عطا فرمائیں گے، پھر جنتی کہیں گے یا اللہ پاک تیری جنت کے اندر تیری رحمت کے بڑے نظارے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کسی نعمت کی کمی تو نہیں ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو ہر چیز مکمل لگ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر بھی جنتیوں سے کہیں گے جاؤ اپنے علماء سے رابطہ کرو۔ کہو سبحان اللہ۔ جن کے ساتھ تم دنیا کے اندر تعلق رکھتے تھے ان سے پوچھو کہ جنت کے اندر تمام نعمتیں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر علماء سے جب پوچھا جائے گا تو علماء کہیں گے اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک کے اندر کہ میں جنت کے اندر مزید نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو علماء سے پوچھا جائے گا وہ مزید نعمتیں کیا ہیں؟ پھر وہ جنتیوں کو بتائیں گے کہ جو نعمت بڑھنی ہے آگے، اس کے اندر ایک نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی زیارت ہے۔ پھر جنتیوں کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، ایک ذوق پیدا ہوگا کہ ہم اللہ کا دیدار کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے دیدار کا انتظام فرمائیں گے۔ دیدار کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ جنتیوں کو جنت کے اندر بٹھا دیا جائے گا، اگلی صفوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہوں گے، پھر تابعین ہوں گے، تبع تابعین ہوں گے، ائمہ مجتہدین ہوں گے، مفسرین ہوں گے، محدثین ہوں گے، اور کرسیوں پر یوں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا دیدار یہاں سے ہوگا تو سامنے اللہ جنتیوں کو بٹھائیں گے، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ اپنے دیدار سے پہلے ہر جنتی کے سامنے 70,000 کھانے پیش فرمائیں گے۔ فرشتے 70,000 کھانے ایک جنتی کے سامنے رکھیں گے۔ بھوک کے لیے وہ کھانا نہیں کھائیں گے کہ بھوک مٹائیں، نہیں، لذت کے لیے کھانا کھائیں گے۔ ان کے ذائقے مختلف ہوں گے، وہ ان کا ذائقہ حاصل کرنے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ جیسے اللہ کے قریب انبیاء علیہ السلام کی صف ہوگی، پھر صحابہ کرام کی، پھر تابعین، تبع تابعین کی، ان کے بعد سب سے زیادہ قریب جو اللہ کو دیکھے گا وہ ہوگا تو جو مسجد کے اندر سب سے آگے بیٹھا کرتا تھا، وہ جنت میں بھی سب سے آگے ہوگا، یعنی اگلی صف کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائیں گے،
اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ دنیا کے اندر کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کی تلاوت سن کر پانی تھم جاتا تھا، پرندے اڑتے اڑتے ان کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، درختوں پہ بیٹھ جاتے تھے، پہاڑوں پہ بیٹھ جاتے تھے، رک جاتے تھے پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اللہ کے کتاب کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایسی آواز اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ جنت کا منظر ہے، ادھر جنتی ہے۔ اور آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار فرمائیں گے، اور فرمایا جس دن وہ دیدار جنت کے اندر ہوگا وہ دن کون سا ہوگا؟ فرمایا وہ جمعے کا دن ہوگا۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو نماز میں وسوسے آتے، خیالات آتے ہیں جب اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، کہا کہ جب اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا جنتیوں کو جنت کے اندر جن کی عبادت جن کے ہاں کرتے ہوئے دل میں وسوسے آتے ہوں گے، جب ان کو اللہ کا دیدار ہوگا تو درمیان میں پردے حائل ہوں گے، وہ پردوں کے بیچ میں سے اللہ کا دیدار کرے گا، کچھ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہوا غیر کا خیال ہی نہیں آیا، تصور ہی پیدا نہیں ہوا، ادھر ادھر دھیان نہیں گیا، نماز میں کھڑا ہے تو نماز ہی کے اندر کھڑا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے اور اللہ کے بیچ کے اندر کوئی پردہ نہیں ہوگا، وہ براہ راست اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نماز کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے تاکہ وسوسے نہ آئیں، نماز کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے تاکہ نماز کے اندر ہی خیال رہے۔ تو جمعے کا دن وہ مقدس دن ہے کہ جس دن اللہ پاک جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما آقا علیہ السلام کا فرمان نقل کرتی ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں میرے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میری امت کے لوگوں، جمعے کا دن ایسا مقدس دن ہے، ایسا مطہر دن ہے، جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابا جان فرمایا کرتے تھے کہ جمعے والے دن عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کے اندر، عصر سے مغرب تک ایک ایسا لمحہ آتا ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے جو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جمعے والے دن بڑا مقدس دن ہے، بڑا مطہر دن ہے، بڑا اعلیٰ دن ہے، بڑا افضل دن ہے۔ آقا علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے ابا آقا علیہ السلام کا قول نقل کرتی ہیں، سبحان اللہ، وہ کیسا منظر ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے، میرے پیغمبر کی بیٹیاں بھی بات سنا کرتی تھیں، صحابہ اکرام کی بیوی بھی سنا کرتی تھیں۔ جو گھر کی باتیں ہیں وہ ازواج مطہرات نے جمع کر لیں، گھر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں نے جمع کر لیں، گھر کی باتیں حضرت اماں عائشہ نے جمع کر رکھی تھیں۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو آقا علیہ السلام کی 2210 احادیث یاد تھیں۔
آج میری اور تیری بیٹی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے نام بھی یاد نہیں ہے، بیویوں کے نام یاد نہیں ہے، قرآن یاد نہیں ہے، ذکر اذکار یاد نہیں ہے، نماز یاد نہیں ہے۔ میری اور تیری بیٹی ڈراموں میں کام کرنے والیوں کے نام تو یاد رکھے ہوئے ہیں، کون سی قسط کس دن ڈرامے کی لگتی ہے میری اور تیری بیٹی کو پتہ ہے۔ اگر نہیں پتہ، کالی کملی والے کے دین اور اسلام کا نہیں پتہ۔ آج کا بزرگ کمر جھک گئی ہے، آواز پہلے سے زیادہ جاتی رہی ہے، آنکھوں کی نظر جاتی رہی ہے، سیاسی تبصرے سارے آتے ہیں، لیکن اگر نہیں آتا کہندہ جی کی کریے، اللہ دا قرآن پڑھیا ہی نہیں، آندہ ہی نہیں۔ اخبار پڑھنا آتا ہے، رسالے پڑھنے آتے ہیں، ارے سب کچھ دنیا کا کام، حساب و کتاب بھی پڑھنا آتا ہے، اگر نہیں آتا تو اللہ کا قرآن نہیں آتا۔ اخبار پڑھنے کے لیے وقت موجود ہے، صبح صبح اخبار پڑھنے کا وقت ہے، فیس بک کے اوپر میسج پڑھنے کا وقت ہے، ارے دنیا کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں تو اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں۔ تیری اور میری بیٹی ٹی وی کے آگے بیٹھی ہے، انٹرنیٹ کے آگے بیٹھی ہوئی ہے، وقت موجود ہے، اگر تیری اور میری بیٹی کے پاس وقت نہیں تو دین کے لیے وقت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کو دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کون فاطمہ ہے؟ حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے، زبان سے اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ آج میری اور تیری بیٹی کہتی ہے کیا کریں، صبح فجر نہیں پڑی جاتی، بچے سونے نہیں دیتے، رات کو لیٹ سوتے ہیں، فجر رہ جاتی ہے، اور دوپہر کا وقت ہوتا ہے، بچے اٹھے ہوتے ہیں، سکول سے آنے کا وقت ہے، ان کا کھانا بنانا ہوتا ہے، ظہر جاتی رہتی ہے، عصر کے وقت ہنڈیا بنانی ہے، مغرب کے وقت میں نے کھانا دینا ہے، عشاء کے وقت خامد گھر میں آ گیا، اس کی خدمت کرنی ہے، نماز کا وقت ہی نہیں۔ کالی کملی والے کی لخت جگر کو دیکھو، بچے بھی پال رہی ہے، خامد کی خدمت بھی کر رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ کا قرآن حفظ بھی کر رہی ہے۔ میرے پیغمبر کی لخت جگر قرآن کی حافظہ تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو مکمل قرآن یاد تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، سبحان اللہ، 2210 احادیث کی حافظہ ہے۔ کالی کملی والے گھر کے اندر جو بھی ارشاد فرماتے، حضرت اماں عائشہ اس ارشاد کو یاد کر لیا کرتی تھی۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی کہ حضرت اماں عائشہ نے 2210 احادیث یاد کر رکھی ہیں۔ یہ کیوں یاد کر رکھی ہیں؟ اپنے خامد کا ادب کیا کرتی تھیں، کیونکہ دین ہمیشہ ادب سے آتا ہے، دین ہمیشہ احترام سے آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے خامد کے زبان سے نکلے ہوئے جملے اتنے غور سے سنے، اور پھر غور سے سننے کے بعد انہیں یاد کر کے پوری امت تک پہنچا دیا۔ اس لیے فرمایا آدھا دین صحابہ کرام نے پیش فرمایا، آدھے سے زیادہ، اور دین کا چوتھا حصہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے آیا ہے، سبحان اللہ۔ بعض مسائل ایسے تھے کہ صحابہ کرام حضرت اماں عائشہ کے دروازے پہ جاتے، من دق الباب، کون ہے؟ آقا علیہ السلام کا غلام ہے، ایک مسئلہ درپیش ہے، سبحان اللہ۔ اماں جی فرماتی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ صحابی سوال کرتا اور حضرت اماں عائشہ سے تو حضرت اماں عائشہ اندر سے جواب دیا کرتی تھی، سبحان اللہ، مسئلے کا حل بتایا کرتی تھی۔ اتنے غور سے مسئلے سنے، اتنے غور سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا کہ یاد کر لیتی تھی، توجہ تھی نا تو یاد کرتی تھی، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میرے ابا جان نے فرمایا جو آدمی جمعے والے دن غسل کرے، نیا لباس پہنے، اگر نیا لباس نہ ہو تو دھلا ہوا لباس پہن لے، صاف لباس پہنے، فرمایا خوشبو لگائے، آنکھوں میں سرما لگائے، اور جلدی سے مسجد میں آ جائے۔
پہلی صف کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں، جو آدمی جمعے والے دن، جو میرا امتی جمعے کا اس طرح اہتمام فرمائے گا، غسل کرے گا، خوشبو لگائے گا، سرما لگائے گا، اچھا لباس پہن کے مسجد میں آئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہیں، جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کی حاضری لگتی ہے، اس کا نام لکھا جاتا ہے، جمعے والے دن اس کا نام درج ہوتا ہے، جیسے ہی مسجد میں آتا ہے فرشتہ حاضری لگوا دیتا ہے۔ جب یہ جمعے کا اہتمام کر کے اچھے طریقے سے غسل کر کے خوشبو لگا کے مسجد میں آیا ہوتا ہے اور خوشی اور خضوع کے ساتھ یہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے، واپس جانے لگتا ہے، فرشتہ پھر دروازے پہ کھڑا ہے اور فرشتہ کہتا ہے تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ تھے سارے معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ تو جو جمعے کا اہتمام کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن جو درود پاک پڑھے عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، فرمایا 80 مرتبہ جو یہ درود پڑھے گا اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جمعے کا دن ایسا مقدس دن ہے، ایسا مطہر دن ہے، اللہ نے پہلی امتوں میں سے کسی کو جمعہ نہیں عطا کیا تھا، اگر یہ جمعہ دیا ہے تو امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ بھی اللہ نے پہلی کسی امت کو عطا نہیں فرمائی، سورۃ الفاتحہ بھی اگر اللہ نے عطا فرمائی ہے اسی امت کے کھاتے میں آئی ہے۔ جمعہ کا دن ایسا مقدس دن ہے، ایسا مطہر دن ہے، جو جمعے والے دن پیدل چل کے آتا ہے، فرمایا ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب جمعے والے دن کی نیکیاں آئیں گی، اس کا سفر بھی بیچ میں شمار ہوگا، جس راستے سے آیا تھا وہ راستہ بھی گواہی دے گا، جس راستے سے گیا ہے وہ راستہ بھی گواہی دے گا۔ جمعے کا دن ایسا مقدس دن ہے، ایسا مطہر دن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں، جمعے والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، ساری رحمت ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جمعے والے دن یہ جو خطبے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ارے جمعے کے علاوہ ہفتے والے دن ظہر پڑھو گے 4 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، 4 رکعتیں فرض ادا کرو گے، اتوار کو پڑھو گے 4 رکعتیں، پیر منگل بدھ جمعرات کو 4 رکعتیں، لیکن جمعے والے دن جمعے کی 2 رکعتیں کیوں؟ اللہ فرماتے میرے بندو میں نے تمہاری وجہ سے بیچ کے اندر واعظ داخل کر دیا، خطبہ داخل کر کے اپنی عبادت کو کم کر دیا، تمہارا اجر بڑھا دیا، تمہارے لیے جنت کا ایک راستہ میں نے بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا جمعے والے دن خطبے کے اندر شریک ہوا کرو، جمعے والے دن مسجد کے اندر جلدی آ جایا کرو۔ جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ ایک گائے ذبح کرنے کے برابر، اونٹ ذبح کرنے کے برابر کھاتا لکھ دیا جائے گا، وہ مقبول ہوگا۔ ویسے اگر ہم قربانی کرتے ہیں نہ جانے نیت کیسی ہو، بیچ میں ایسا کوئی خلل پیدا ہو جائے، ایسی نیت ہو جائے کہ عمل ہی ضائع ہو جائے، لیکن جو جمعے والے دن آتا ہے مقبول ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آنے میں دیر ہے، اللہ کے اجر دینے کے اندر کوئی دیر نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقدس دن بنایا ہے، بڑی خوشی کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا جمعے والے دن جب جمعے کی اذان ہو جائے اس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، دکان پر ہے، زمین پر ہے، ذریعہ معاش میں لگا ہوا ہے، فرمایا اس کا کمانا حرام ہے۔ اتنی پابندی جمعے کی کروائی گئی ہے،
لیکن جمعہ اپنی مرضی کا نہیں ہے، جمعہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت امام کے پیچھے پڑھو اور نکل جاؤ ساری مسجد خالی کر دو، دعا بھی نہ مانگو، سنتیں بھی نہ پڑھو۔ سنتیں ضروری ہیں۔ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے پیچھے ہٹتا ہے، اللہ پاک ایک دن اس کو اپنے فرضوں سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں ضرورت تیری، تجھے میرے نبی کی سنت سے پیار نہیں ہے، تو میرے دربار میں کیا کرنے آتا ہے؟ فرمایا ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ فرائض سے پیچھے کر دیا جاتا ہے، فرض نماز سے بھی رہ جاتا ہے، کیونکہ سارا دین، سارا اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے تو اللہ پاک اپنی اطاعت بھی پسند فرماتے ہیں، اگر اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہے تو اللہ کو اپنی اطاعت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے قید لگائی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت چاہتے ہو اللہ سے، فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ ارے 6 نہیں پڑھنی، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو۔ مسلم شریف کے اندر جمعے کے بعد 4 سنتوں کا ذکر ہے، بخاری میں 2 کا ذکر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا تم اگر 6 سنتیں بعد کے اندر پڑھو گے تو اللہ کے نبی کے دونوں طریقوں پر عمل ہو جائے گا۔ اس لیے جمعے کے بعد کی 6 سنتیں ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طریقے زندہ ہو جائیں۔ لیکن ایک آدمی ایک طریقہ بھی زندہ نہیں کر رہا جمعے کے بعد بس نکلنے کی، کوئی بات نہیں میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اگر 5-10 منٹ اور لگ جائیں گے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 8 دن بعد تو اتنا وقت ہم نے مسجد کو دیا ہے، ہر بندہ تو مصروف ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا اگر آج اللہ کے گھر کو وقت دیں گے تو یہ اللہ کا گھر قیامت والے دن ہمیں بلائے گا۔ زمین کا کوئی حصہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے یا مسجدوں کے کوئی حصہ جنت میں نہیں جائے گا، ہر زمین کا ٹکڑا فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ مسجدوں کی زمین کو اسی طرح رکھے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا، مسجد کی زمین کا ٹکڑا، اس کی کٹ ہوگی، اسے یوں ہی اٹھایا جائے گا، اٹھا کے جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ تمام مساجد جنت میں جائیں گی، پھر جب جنت کے اندر یہ مسجد پہنچے گی، یہ دیکھے گی میں بے عباد ہوں، یہ پھر اللہ سے کہے گی، سبحان اللہ، کیا کہے گی؟ یا اللہ وہ لوگ کہاں ہیں جو مجھے آباد کیے ہوئے تھے، جو دنیا میں مجھے آباد رکھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ یا اللہ میں کہتی ہوں میری سفارش قبول کیجئے، ان لوگوں کو جنت کے اندر لائیے تاکہ جنت کے اندر بھی وہ میرے اندر آتے جاتے رہیں، میں آباد رہوں۔ اللہ پاک اس مسجد کی سفارش قبول کر کے ان نمازیوں کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے جمعے والے دن جتنا وقت ہم مسجد کو زیادہ دیں گے، کس کا فائدہ ہے جی؟ اپنا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے، اپنی آخرت اچھی ہو جائے گی اور کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ تو جمعے والے دن بڑا مقدس اور مطہر دن ہے، غسل کریں، سرما لگائیں۔ ایک آدمی کہتا ہے وہ جی میں کبھی سرما لایا نہیں، لگاؤ، سنت سمجھ کے لگاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تکیے کے نیچے سرما، کنگا، شیشہ یہ پڑا ہوا کرتا تھا، اور سفر میں یہ چیزیں ساتھ میں، تیل بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں یہ 4 چیزیں ساتھ رکھا کرتے تھے، اور تکیے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک بھی پڑی ہوتی تھی، جس مسواک کو آج ہم کرنا ایک عجیب سا معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ، مسواک کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ مسواک کرنے کا یہ ہے، فرمایا جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ اگر مسواک والی سنت پہ عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے، باقی سنتوں پہ عمل کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔